اس جا ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ۔ اب یہاں وہ حکمت سمجھ لیجئے کہ میں نے جو بارہ عرض کیا ہے کہ ایک فطرت سلیمہ اور ایک عقل سلیم، یہ دو چیزیں ہیں، اور فطرت کا تعلق چونکہ روح سے ہے اور روح کا مسکن قلب ہے، تو آپ اسے فطرت سلیمہ کہیں یا اسے قلب سلیم کہیں، وہ ایک ہی بات ہے۔ قلب سلیم اپنی اصل حقیقت پر، اصل جو حیات اس کی ہے اس پر باقی ہو، پرورٹڈ نہ ہوئی ہو اس کی فطرت، اس پر پردے نہ پڑ گئے ہوں، یہ خد و خال جو ہے وہ اپنی اصل سلامتی کے ساتھ باقی ہوں۔ اور پھر اس کو کہتے ہیں صوفیہ سیر الی اللہ، اس جا ربہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور عقل سلیم کی روشنی میں وہ پھر پہنچتا ہے توحید تک، اور توحید کے بعد معاد تک، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ سورہ فاتحہ در حقیقت اسی مقام پر کھڑی ہے کہ ایک انسان کے جو قلب سلیم اور عقل سلیم کی رہنمائی میں توحید اور معاد تک پہنچ گیا ہے، اور اب وہ یہ بھی جان گیا ہے کہ اصل طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس ایک خدا کی بندگی کی جائے۔ اب وہ سوال کرتا ہے میں بندگی کیسے کروں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا مکے میں ایسے لوگ موجود تھے، حضرت سعید ابن زید جو ہیں کہ جو بہنوئی تھے حضرت عمر بن الخطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے زید، وہ موحد تھے، اور کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں جانتا کیسے کروں۔ ظاہر بات ہے، اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے اصل میں سورہ فاتحہ کا جو نظم ہے کہ وہاں تک تو پہنچ گئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک تو انسان پہنچ گیا، لیکن اب بندگی کیسے کریں؟ ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس بندگی کے لیے تیری مدد چاہیے، توفیق بھی تیری ہو اور ہدایت بھی تیری جانب سے ہو، دو چیزیں ہمیں ملیں گی تو ہم تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں گے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم،